آپ ایسے افراد سے ضرور ملے ہوں گے جنہوں نے آپ کو ایسی موسیقی کے بارے میں بتایا ہوگا جو ان کے دل کو بھاتی ہے، لیکن اسماعیل کے لیے یہ ان کی زندگی بدلنے کا باعث بنی۔ مئی 1973 میں شمال مغربی لندن میں پیدا ہونے والے اسماعیل آج کل نوجوانوں کو امداد فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان کا ہپ ہاپ موسیقی سے تعارف چھوٹی سی عمر میں ہو گیا تھا، جب وہ ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے BBC ریڈیو کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسکول میں افریقی اور افرو کیریبین نسل کے بچے بڑی تعداد میں تھے۔ ہم اس دور میں بگ ڈیڈی کین، اے ٹرائب کالڈ کوئسٹ، پبلک اینیمی وغیرہ کو سنا کرتے تھے۔ خیال رہے کہ کیوٹپ نامی مشہور ریپر نے سن 1990 کی دہائی میں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آغاز میں وہ صرف بیٹ کے ساتھ سر ہلاتے تھے، لیکن اسماعیل کو جلد معلوم ہونا شروع ہوا کہ ان کے پسندیدہ فنکار ان کے گانوں میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب متعدد ریپرز اپنے گانوں میں عربی زبان میں جملے شامل کیا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر مسلمان نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ ایسے فنکاروں پر زیادہ توجہ دینی شروع کر دی جن کی موسیقی میں زیادہ گہرائی تھی۔ اسماعیل اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ریپرز ہوتے تھے جو اپنی موسیقی میں اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو مزید گہرائی سے دیکھنا شروع کیا تھا، اور وہ روحانیت کے بارے میں گانے گایا کرتے تھے۔ اس کی مثال وہ سن 1987 کے ہپ ہاپ کلاسک پیڈ اینڈ فل سے دیتے تھے جو ایرک بی اینڈ راکم نے گایا ہے۔ اس گانے میں راکم کہتے ہیں کہ وہ پہلے ایک شرارتی لڑکے ہوا کرتے تھے، لیکن پھر انہیں اندازہ ہوا کہ جینے کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور اب وہ صبح 9 سے شام 5 بجے کی نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ انہیں کس بات نے اس زندگی سے 9 سے 5 کی زندگی جینے کی طرف راغب کیا، اور پھر وہ اسلامی الفاظ بولا کرتے تھے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا۔ اسماعیل کے لیے اگلا سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب انہیں وسطی لندن میں سپیکرز کارنر کی ایک تقریب میں مدعو کیا گیا جس میں کیش کریو نامی ریپ بینڈ نے شرکت کرنی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ہائیڈ پارک کارنر گیا اور جاتے ہوئے مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ وہاں پہنچ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے مسیحی، مسلمان، یہودی، سوشلسٹ، ایگنوسٹک افراد ایک دوسرے سے بحث کرتے دکھائی دیے، اور میں نے سوچا یہ جگہ تو بڑی بہترین ہے۔ وہاں پر ان کی ایک اور مقرر سے بھی ملاقات ہوئی جس کا نام محمد خواجہ تھا۔ یہ اسماعیل کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالنے والے تھے۔ وہ بھی میری طرح افرو کیریبین تھے، اور وہ اسلامی افریقی لباس میں ملبوس تھے، اور جب وہ بولتے یا بحث کرتے تو کوئی بھی ان کا مقابلہ نہ کر پاتا۔ میں نے ان سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ میں اسلام کی کچھ چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا، تو انہوں نے مجھے ان باتوں پر وضاحت فراہم کی۔ 6 ماہ بعد اسماعیل کو ان کے ایک دوست کی کال آئی جس نے انہیں مسجد آنے کی دعوت دی۔ وہاں ان کی ملاقات دوبارہ محمد خواجہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ سے اسلام کے بارے میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں نے مزید سیکھنا اور پڑھنا شروع کیا۔ شروعات میں وہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں ابہام کا شکار تھے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں نوجوانی میں جتنا محظوظ ہو سکتا ہوں ہو لوں، لیکن پھر آخرکار انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم جہاں ہپ ہاپ موسیقی نے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا، وہیں ان کے خاندان کے لیے اس نئے طرز زندگی کو قبول کرنا مشکل تھا، کیونکہ وہ مسیحی تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے شراب پینا چھوڑ دی، خنزیر کا گوشت کھانا ترک کر دیا، اور میں پارٹی کرنے بھی نہیں جاتا تھا۔ میری فیملی نے سوچا کہ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جب میری والدہ نے یہ سنا تو انہیں تسلی ہوئی، اور اب وہ میرے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ اسماعیل نے اپنا ہپ ہاپ ایکٹ بھی بنایا جسے انہوں نے مکہ ٹو مدینہ کا نام دیا۔ اسماعیل سلام پروجیکٹ کے بانی ہیں جو بچوں کو متحرک رکھنے کے لیے اقدامات اٹھانے کے ساتھ انہیں مسائل میں امداد فراہم کرتا ہے۔